بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے اور اللہ کے فضل سے ساری امت مسلمہ ایک تکلیف دہ احساس کے ساتھ ساتھ اور احساس تکلیف دہ کے ساتھ ساتھ خوشی کے ماحول میں ہیں، خوشیاں منا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے طور پر قربانیاں دے رہی ہے اللہ رب العزت کے نام پر۔ بہرحال یہ شریعت مطہرہ کا دیا ہوا ایک بہت بڑا ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے اور بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے دن کے موقع پر میں آپ سب حضرات کو اور ساری امت مسلمہ کو پورے صمیم قلب کے ساتھ، پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو کسک رہ گئی، جو تکلیف دہ ایک کسر رہ گئی، ایک کمی رہ گئی، اللہ کرے یہ کمی جلد پوری ہو جائے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات بفضل ہی تعالیٰ جلد اچھے ہو جائیں اور ساری امت مسلمہ اور خصوصاً ساری انسانیت پوری طرح سے اللہ کرے اپنی خوشیوں کے ساتھ بحال ہو جائے۔ بہرحال آج کی یہ کلپ کچھ خاص تو نہیں ہے، عید الفطر کی طرح سے آج بھی میں زیادہ تر تو یہ کہیے کہ مبارکبادی ہی دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن جب آ ہی گئے ہیں ہم، مبارکبادی کی بات ہو ہی رہی ہے تو حسب ضابطہ، حسب عادت، حسب روایت اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک اہم گزارش بھی کروں گا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ساری انسانیت پر اللہ کا احسان ہے۔ جتنے جانور کٹتے ہیں، جتنی اس سے لوگوں کی انکم ہوتی ہے، مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے اور غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہے، اور صرف عام پبلک کی نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی بہت بڑی انکم ہوتی ہے۔ جہاں یہ ایک طرف یہ بات ہے، وہیں دوسری طرف ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ہر خوشی کے موقع پر معاشرے کے ہر دبے کچلے، ہر پسماندہ، غریب، مالدار، اپنے پرائے، دوست دشمن، سب کو اپنی خوشیوں میں سنت اور شریعت کے مطابق شریک کیا کریں۔ اور میں اس میں کہنے میں بالکل تکلف نہیں کروں گا کہ جب آپ خوش ہوا کریں تو اپنی خوشی میں جہاں آپ مسلمانوں کو شریک کر رہے ہیں وہیں آپ غیر مسلموں کو بھی شریک کیجیے۔ ان کے کچھ لوگوں کے یہاں ہمیں لے کر کچھ تعصب ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، یاد رہے، ان کے کچھ لوگوں کے اندر ہمیں لے کر تعصب ہوتا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ مطلب ہم مسلمان ہیں یعنی ہمارے یہاں تعصب کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا سیکھا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا سیکھا ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ بہرحال آج کی خوشی کا موقع ہے، اس میں سارے لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کیجیے اور قربانی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی گندگی کے مرتکب نہ ہوئیے۔ تھوڑی سی بھی تکلیف کسی کو ہماری قربانی سے، ہمارے قربانی کے خون سے یا اس کے جو ایسی فالتو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی آلائش وغیرہ، اس کی آنتیں وغیرہ یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو پھینک دیا جاتا ہے، جن کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، ان کو ہرگز ایسی جگہ نہ پھینکیے جس سے کسی بھی شخص کو، اپنا ہو یا پرایا، کسی اپنے کو یا کسی پرائے کو تکلیف پہنچتی ہو، ہرگز ایسا کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کہوں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو پالیکا کا کام ہے، نگر پالیکا کرے گی، صاحب صفائی کا کام نگر پالیکا کرے گی، نہیں، نگر پالیکا کا کام سیکنڈ نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو جگہیں ان غیر استعمالی چیزوں کو پھینکنے یا ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جو جگہیں، ان جگہوں پر ان کو پہنچائیں۔
جیسے مان لیجیے جگہ جگہ ڈسٹ بین رکھی ہوئی ہیں، اگر انتظامیہ نے اس کا کچھ انتظام کیا ہوا ہے کہ ڈسٹ بین میں آپ نے لے جا کے ڈال دی، تو کم سے کم ایک جگہ وہ چیز پہنچ گئی. اب وہاں سے جو پالیکا والے آئیں گے وہ اپنا کام کریں گے، وہ وہاں سے لے جائیں گے. کم سے کم اس کو ایک گلیوں میں آوارہ پھرنے والے کتے وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں تو ان کو کھینچے نہیں پھریں گے، اور اس سے نہ گندگی پھیلے گی نہ کسی کو تکلیف ہوگی. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے، خاص طور سے غیر مسلموں میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. اب پھر جو گوشت نہیں کھاتے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. سیم اسی طرح سے جیسے الحمدللہ ہم مسلمان لوگ بعض چیزیں ہم بھی نہیں کھاتے، اب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب وہ چیز نہیں کھاتے، یہ حلال ہمارے لیے، انہوں نے اس کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا ہوا تو ان کو اس کو دیکھ کر تکلیف ہوگی. ہم مسلمان تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو راستوں میں لمبی لمبی صفوں کے ساتھ نماز بھی ایسی صورت نہیں پڑھتے کہ راستہ بند ہو جائے. ایسے طریقے پر ہم راستوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ راستے کو تنگ کرنا، راستے والوں کو تکلیف دینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اب گوشت کی ایسی چیزیں، جانوروں کے اندر سے نکلی ہوئی ایسی چیزیں آپ بے وجہ ایسی کہیں پھینک دیں، ان کو پرندے لے کر پھر رہے ہیں، کہیں یہاں پھینکا ایک چچڑا، ایک وہاں پھینکا ایک حصہ، یہاں پھینکا وہ کتے ان کو کھچیڑے پھر رہے ہیں، ان کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. 2-3 دن کے اندر ان کے اندر بدبو ہونے لگی، خود اپنے لوگ بھی اس سے تکلیف میں آ جانے لگتے ہیں. یاد رکھیے یہ آپ کی کیسی قربانی رہی، یہ کیسی قربانی رہی بھئی، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. بس سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کسی کو تکلیف دینے کا مرتکب نہ بنے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کھال وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں زمین میں دفن کر رہے تھے. مجھے لگا بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. کھال کے ریٹ تو ہے ہی نہیں، تو جب کھال کے ریٹ نہیں ہے تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی اس کو زمین میں دفن کر دیں. بہت اچھا کر رہے ہیں کہ کم سے کم وہ زمین میں دفن کر کے، اور اوپر سے وہ نمک بھی ڈال رہے تھے ماشاءاللہ، اور تاکہ جلدی گل جائے گی اور زمین اس کو جلدی ہی کھا جائے گی. تو اس سے لوگوں کو امید ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں، جہاں بھی رہتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کی وجہ نہ بنیے گا. قربانی کریں، بہت شوق سے کریں، اللہ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، لیکن لوگوں کو تکلیف نہ دیں، نہ اپنوں کو تکلیف دیں نہ پرایوں کو تکلیف دیں. غیر مسلموں کو بھی اپنے گوشت میں آپ شریک کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ بھی میں چلتے چلتے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلموں کو آپ اپنے گوشت میں شریک کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ کے دوست لوگ ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، مسلم غیر مسلم، اپنے پرائے، غریب امیر، ان سب کو شریک کریں. اور کوشش یہ کریں کہ یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ سن لیے کہ کوشش یہ کریں کہ فریجوں کو آباد نہ کریں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے غریبوں کا خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، واقعی میرا دل بہت تکلیف میں آتا ہے. میں دیکھتا ہوں لوگوں کے فریج ایک ہفتے کے لیے بھر جاتے ہیں، اور ایسے غریب بیچارے رہ جاتے ہیں جن کے گھروں پر عید کے روز بھی گوشت نہیں بن پاتا. استغفر اللہ، میں تو بہت تکلیف میں رہتا ہوں. ہم نے دیکھا کئی سال پہلے ہمارے یہاں ایک اللہ کا بندہ ایسا رہا کہ ان کے گھر پر عید والے روز بھی گوشت نہیں بن سکا. انہوں نے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، غریب آدمی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ایک مرغا لائے بازار سے جا کر، اس کو پکوایا. کیا فائدہ ہے پھر ان کو مسلمانوں کے محلے میں رہنے کا عید والے دن؟ کم سے کم کسی غیر مسلم محلے میں جا کر رہتے تو یہ تو صبر رہتا، جی یہاں تو گوشت آنا ہی نہیں ہے. وہ مسلم محلے میں رہتے ہیں اور پھر ایک غریب آدمی کے لیے گوشت نہیں مل سکتا، تو پھر کیا پورا محلہ قربانی کر رہا ہے، اور ایک غریب آدمی مرغا خرید کر کھانے پر مجبور ہے. آپ کا فریج آباد ہے، غریب کی ہانڈی چاہے ویران پڑی ہو. قربانی کا یہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، قربانی کا یہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں 3 دن کے 4 دن کے لیے اپنے فریجوں کو خدا را بند کر دیجئے. نہ فریج چلے گا، نہ فریج کی طرف دھیان جائے گا، فریج کی طرف دھیان ہی نہ جائے. اسٹاک کرنے کے لیے نہیں ہے، حالانکہ اسٹاک کر لینا جائز ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن غریبوں کا خیال کون رکھے گا؟ آپ نے تو اسٹاک کر لیا، غریبوں کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ کے واسطے غریبوں کا خیال رکھیے، غریبوں کی بھی دعائیں لیجیے. اللہ رب العزت آپ کو بھی قبول فرمائے اور مجھے بھی اپنے فضل سے قبول فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.